اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں نقد و جرح کی اور جرح و تعدیل کی تھوڑی تفصیل بیان کی جائے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان جرح الروات بما ہوا فیہم جائز بل واجب وانہ لیس من الغیبۃ المحرمہ بل من الذب عن الشریعۃ المکرمہ، کہ راویوں پر جرح کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس غیبت میں سے نہیں ہے شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ یہ شریعت کی طرف سے دفاع اور شریعت کی حفاظت کا ایک ذریعہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس موقع پہ ائمہ جرح و تعدیل کے کچھ الفاظ بھی سند کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ جرح و تعدیل یہ علم حدیث کا ایک حصہ ہے، لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق کچھ ضروری باتوں پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ علم حدیث کی تقریباً 65 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق درایت سے ہے یعنی عقل سے ہے، اور بعض کا تعلق اسناد سے ہے۔ جن علوم کا تعلق اسناد سے ہے ان میں جرح و تعدیل کا علم بہت ہی اہم ہے اور وہ خصوصیت کا بھی حامل ہے، یہاں تک کہ اسے علم حدیث کا بہت بڑا زینہ قرار دیا گیا ہے۔ صاحب کشف الظنون نے علم جرح و تعدیل کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے: هو علم یبحث فیہ عن جرح الروایہ و تعدیلہ بألفاظ مخصوصہ وعن مراتب تلک الالفاظ۔ علم جرح و تعدیل یہ ایسا علم ہے جس میں راویوں کی جرح و تعدیل سے مخصوص الفاظ سے بحث کی جاتی ہے اور ان الفاظ کے مراتب سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ جرح کسے کہیں گے، تعدیل کسے کہیں گے، دونوں کی تعریف بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ جرح کی تعریف محدثین نے ان الفاظ میں کی ہے۔ صاحب جامع الاصول نے یہ فرمایا: الجرح وصف متى التحق بالراوی والشاہد سقط الاعتبار بقولہ وبطل العمل بہ۔ جرح وہ وصف ہے جو راوی اور گواہ کے ساتھ لاحق ہو تو اس کا قول غیر معتبر ہو جائے اور اس پر عمل باطل ہو جائے۔ تعدیل کا تعارف یوں کروایا: التعدیل وصف متى التحق بہما اعتبر قولہما واخذ بہ۔ تعدیل وہ وصف ہے جو راوی اور شاہد کے ساتھ لاحق ہو تو اس کی بات معتبر اور عمل کے قابل ہو جائے۔ راویان احادیث پر جرح و تعدیل کوئی آسان کام نہیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ کسی بھی جارح اور معدل کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ہوائے نفس سے خالی ہو کر اعتدال کی راہ پر مضبوطی سے قائم رہے۔
اس میں نفس کا ذرا بھی دخل نہ ہو، نہ کسی صاحب ایمان پر افترا کرے اور نہ ہی کسی کی بیجا تعریف ہی کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت احتیاط سے کام لے، کیونکہ کبھی کبھی ذرا سی غفلت اور بے احتیاطی غیر عادل کو عادل بنا سکتی ہے، جس سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ معدل کہیں اس صف میں نہ شامل ہو جائے جس پر احادیث میں وعیدیں آئیں۔ اسی طرح سے اگر کسی عادل کو غیر عادل اس نے قرار دے دیا، کسی صاحب عزت کی عزت کو داؤں پہ لگا دیا، تب بھی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اگر کسی جارح نے بے احتیاطی سے کسی پر جرح کر دیا، حالانکہ وہ نفس الامر میں بے قصور ہے، تو گویا اس نے ایک ایسے مسلمان کو جو در حقیقت طعن و تشنیع سے بری تھا، اسے متون اور متہم کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اسے ایک ایسی قبیح چیز سے داغدار اور مجروح بنا دیا کہ اس کی پیشانی پر ایسا بدنما داغ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جرح و تعدیل سے مقصود صرف اللہ و رسول کی رضامندی اور دین متین اور اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ حق ہے اور اس پر ثواب ملے گا، اس کا تعلق غیبت سے نہیں ہے۔ ابو تراب بخشی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سادہ لوحی کی بنا پر اس سے منع کیا، یعنی جرح سے منع کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ویحک ہذہ نصیحہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو میں جرح و تعدیل کا کام کر رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں جرح المجروحین من الرواة والشہود ذالک جائز باجماع المسلمین بل واجب للحاجہ۔ حدیث کے سلسلہ سند کے مجروح راویوں اور گواہوں پر جرح کرنا یہ مسلمانوں کے اجماع سے صرف جائز ہی نہیں بلکہ بوقت ضرورت یہ واجب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ راوی پر ہر طرح کی جرح یہ معتبر نہیں ہوتی، بلکہ وہی جرح معتبر ہوتی ہے جسے محدثین کی اصطلاح میں جرح مفسر کہتے ہیں۔ جرح مفسر کا مطلب وہ جرح جس کے اسباب بیان کر دیے جائیں اور وہ جرح جس کا سبب نہ بیان کیا گیا ہو، جسے جرح مبہم کہتے ہیں، یہ معتبر نہیں ہوتی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة فقد يعتمد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو غيره ولهذا شرط بیان السبب فی الجرح بغیر خلاف۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جرح اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مفسر نہ ہو، اس لیے کہ فاسق بنانے والے اسباب میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کبھی جارح ایک چیز کو فسق کا سبب سمجھ کر جرح کر دیتا ہے اور حقیقت حال اس کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے بالاتفاق سبب جرح کا بیان کرنا کسی راوی کے مجروح ہونے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جرح وہی
معتبر ہوگی، جو جرح مفسر ہو، جرح مبہم، یہ محدثین کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اس سلسلے میں ایک تفہیم کے لیے سمجھاتے ہیں، ایک واقعہ اپنا بیان فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص پر جرح کی گئی ہے۔ جب میں نے جارح سے اس کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی ایک راوی حدیث پر جرح کی ایک محدث نے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس جارح محدث سے پوچھا کہ آپ نے فلاں محدث پر جرح کیوں کی، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس سے اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں گے اور انہی کپڑوں میں اس نے نماز بھی ادا کی ہوگی، تو وہ صدوق کیسے ہوگا؟ اس لیے میں اس کو مجروح راوی سمجھتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی لغو جرح باطل ہے۔ جب تم نے دیکھا نہیں تو صرف شبہے کی بنیاد پر حکم لگا دیا، یہ غلط ہے۔ اس جرح کا کوئی مطلب نہیں۔ رہ گئی بات کہ اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیوں تم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ جب پوچھا نہیں تو ممکن ہے کہ یہ کسی عذر کی بنیاد پر اس نے پیشاب کیا ہو کھڑے ہو کر۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہو سکتا ہے جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہو وہاں نجاستیں ہو جس کی بنیاد پہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو، کسی عذر کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بحث کا مفہوم یہ ہوا کہ جرح وہی معتبر ہے جو مفسر ہو، جس کی وجہ اور سبب بھی بیان کیا گیا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ راویان احادیث نے احادیث کی خدمت کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ انہی کا احسان ہے کہ آج ہم لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ ان محدثین نے ہم تک احادیث کا ذخیرہ پہنچایا ہے۔ اللہ ہی ان کو جزا دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود حفظ و ضبط کے اعتبار سے ان میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ سارے محدثین یکساں نہیں ہیں، اسی لیے ماہرین فن نے، ناقدین حدیث نے، فن اسماء اور رجال کے ماہرین نے ہر درجے کے راوی کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، اس کے لیے مخصوص الفاظ وضع کیے ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ یہ کہ علم ہے فن اسماء اور رجال، سب سے پہلے باضابطہ الفاظ جرح و تعدیل کو امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم نے مرتب کیا۔ بعد کے ائمہ نے انہی الفاظ کی تشریح و توضیح کی ہے۔ حافظ سخاوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب شرح الالفیہ میں اسے تفصیل سے بیان کیا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جرح کے بھی الفاظ جو محدثین کے نزدیک ہیں اس کے 6 درجے ہیں، اور الفاظ تعدیل کے بھی 6 درجے ہیں، اور ہر درجے کے لیے ایک قاعدہ کلیہ ان محدثین نے، ناقدین حدیث نے متعین کیا ہے۔ نمبر 1، تعدیل کے مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کسی راوی کی تعدیل ایسے الفاظ سے کی جائے جو مبالغہ کے معنی پر مشتمل ہو، یا اس میں تفضیل کے صیغے سے اس کی تعدیل کی گئی ہو۔ مثلا کسی محدث کے بارے میں کہا گیا ہو اوثق الناس وإلیہ المنتہی فی التثبت، اضبط الناس،
یا یہ کہا جائے لا اعرف لہ نظیرا فی الدنیا، یہ وہ الفاظ ہیں جو سب سے اعلیٰ محدث کے تعدیل کے لیے بولے جاتے ہیں۔ نمبر 2، توثیق ایسی صفت سے کی گئی ہو جو راوی کی توثیق و عدالت پر دلالت کرے، خواہ اسی لفظ کو دوبارہ لا کر یا اس کا مرادف کوئی دوسرا لفظ لا کر کی گئی ہو۔ جیسے کبھی کبھی کہا جاتا ہے ثقۃ ثقہ، ثقۃ مامون، ثقۃ حافظ۔ نمبر 3، توثیق ایسے لفظ سے کی گئی ہو جو راوی کی عدالت کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ضبط کو بھی ظاہر کرے، مثلا یہ کہے ثبت، متقن، حجہ، امام۔ نمبر 4، ایسے لفظ سے راوی کی توثیق کی گئی ہو کہ اس سے راوی کا ضبط اور اتقان ظاہر نہ ہو رہا ہو، مثلا صدوق، مامون، لا باس بہ۔ نمبر 5، راوی کی توثیق ایسے لفظ سے کی گئی ہو جو راوی کی صداقت کی طرف تو اشارہ کرے لیکن اس کے ضبط پر دلالت نہ کرے، یہ چوتھے مرتبے کے قریب ہے، مثلا محلہ الصدق، صالح الحدیث۔ نمبر 6، ایسے لفظ سے توثیق کی گئی ہو کہ راوی مجروح ہونے کے قریب پہنچ جائے، جیسے 5ویں درجے کے الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ کا اضافہ کر دیا جائے، مثلا محل الصدق انشاءاللہ، شیخ لیس ببعید من الصواب، صدوق انشاءاللہ۔ یہ 6 مرتبے تھے تعدیل کے الفاظ کے۔ اب جرح کے الفاظ کے بھی مراتب آپ ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، وہ لفظ جرح جو مبالغہ پر دلالت کرے، جیسے اکذب الناس، رکن الکذب، الیہ المنتہی فی الکذب، منبع الکذب، جبل فی الکذب، رافضی کذاب۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے کے کسی کے جرح کے لیے وضع کیے گئے۔ نمبر 2، وضع یا کذب کے سبب سے جرح کی گئی ہو، جیسے کذاب، وضاع، دجال۔ یہ الفاظ بھی مبالغے پر دلالت کرتے ہیں مگر ان کا مرتبہ پہلے سے کم ہے۔ نمبر 3، ایسے الفاظ سے جرح کی گئی ہو جن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ راوی متہم بالکذب یا متہم بالوضع ہے، جیسے یہ الفاظ متہم بالکذب، متہم الوضع، یسرق الحدیث، حالق، متروک، لیس بالثقہ، ساقط، ذاہب الحدیث، ترکوہ لا یعتبر بہ، وغیر ثقہ لا یعتبر بحدیثی۔ یہ تیسرے درجے کے الفاظ جرح۔ نمبر 4، ایسے لفظ سے جرح کی گئی ہو جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ راوی کا ذوف شدید ہے، جیسے یہ الفاظ رد حدیث ہو، طرح حدیث ہو، ضعیف جدا، لیس بشیء، لا یکتب حدیث، مطروح، لا شیء، طرحوہ ہو، ضعیف، اس طرح کے الفاظ۔ نمبر 5، وہ تمام الفاظ جو راوی کے ضعیف ہونے یا اس کے حفظ کے اضطراب پر دلالت کریں، جیسے مضطرب الحدیث، ضعفوہ، لہو مناکیر، لہو ما ینکر، منکر الحدیث۔ اسی طرح سے لہو طاعات، یاتی بالعجائب، یہ الفاظ ہیں 5ویں درجے کے۔ نمبر 6، ایسے وصف سے جرح کی گئی ہو جو اس کے ذوف کی طرف اشارہ کرے لیکن وہ تعدیل سے بھی قریب ہو، جیسے لیس بذالک القوی، فیہ ذوف، غیرہ اوثق منہ، فیہ مقال او ادنی مقال، ذوف۔ لیس بالمتین، لیس بالحج، لیس بحجہ، لیس بمامون، لیس بالثقہ، لیس بالمرضی، لیس بالحافظ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو 6ویں درجے کے ہیں۔ مگر ایک ضروری چیز بھی یاد رکھیں، فن اسماء الرجال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا میزان الاعتدال،
الضعفاء الکبیر، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب وغیرہ، ان سے استفادہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جرح و تعدیل کا طالب علم ائمہ فن کی مخصوص اصطلاحات سمجھ لے، ورنہ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ائمہ فن کی جو مخصوص اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی اپنی کتاب الرفع والتکمیل میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس کی روشنی میں یہاں چند باتیں اجمالاً ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اصطلاحات سن لی، لیکن خود محدثین جو ہیں یا ناقدین حدیث ہیں ان کی اپنی الگ الگ اصطلاحات بھی ہوتی ہیں۔ امام یحییٰ بن معین کی اصطلاحات ہے کہ یحییٰ ابن معین جب یہ کہتے ہیں انہ لیس بشیء، یہ ابن معین کی مخصوص اصطلاح، تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس راوی کی مرویات قلیل ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اس راوی پر کوئی جرح کر دی ہے۔ یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ آپ جب کسی راوی کے بارے میں فرماتے ہیں فلان لیس بباس، لیس بہی باس، فلان ضعیف، تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب میں کسی کے بارے میں لیس بہی باس کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ ہے، اور جب ضعیف کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور نہ اس کی حدیث لکھے جانے کے قابل ہے۔ تو یہ ہر ناقد حدیث کی کچھ مخصوص اصطلاح ہیں، اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کہیں فلان لیسا بہی باس کہا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ضعیف راوی ہے، حالانکہ اس سے ان کی مراد اس کا ضعف نہیں بیان کرنا ہے، ان کے نزدیک اس سے کہا۔ اسی طرح امام بخاری کہیں کہیں بخاری شریف میں فرماتے ہیں فیہ نظر، یا یہ کہتے ہیں فلان سقطوا عنہ، جب کسی راوی کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں وہ، تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی حدیثوں کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اور جب وہ کسی راوی کے حق میں منکر الحدیث بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس راوی سے روایت جائز نہیں، اور جب اسی لفظ کو امام احمد بن حنبل کسی راوی کے حق میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ راوی ناقابل استدلال ہے، بلکہ وہ اس کا اطلاق اس حدیث غریب پر کرتے ہیں جس کا کوئی متابع نہ ہو۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید قطان کی بھی اصطلاح ہے ما لم یورف بہ حال لم یثبت عدالتہ، یہ ابن قطان کی خاص اصطلاح ہے۔ حافظ ذہبی نے یہ فرمایا کہ اس سے ان کی یہ مراد ہوتی ہے کہ اس راوی کے کسی معاصر امام یا شاگرد سے اس کی کوئی توثیق منقول نہیں ہوئی ہے، اگرچہ وہ راوی فی نفسہ ہی ثقہ ہو۔ کبھی کبھی کہتے ہیں یحییٰ ابن سعید قطان کی ترکہ، تو اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راوی ناقابل استدلال ہے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ وہ راوی متہم بالکذب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کے حافظے کی کمزوری کے سبب لوگوں نے اس کی روایت ترک کر دی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کبھی کبھی کہتے ہیں قضا و قضا، تو اس سے راوی کی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ رول مناکیر اور منکر الحدیث میں فرق کیا ہے؟ کبھی کبھی بولا رول مناکیر، اور اسی قسم کے دو اور لفظ ہیں یرول مناکیر یا یورول مناکیر، وفی حدیث ہی نکارا اور منکر الحدیث۔ کہتے ہیں پہلے کے جو تین الفاظ ہیں اگر کسی راوی کے بارے میں یہ ان میں سے کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قابل لحاظ جرح کی گئی ہے،
اور منکر الحدیث اگر کسی راوی کو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قابل لحاظ جرح نہیں ہوئی۔ اسی طرح ھذا حدیث منکر کے اطلاق میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان بھی فرق ہے۔ جب متقدمین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث منکر، تو اس سے مراد یہ رہتے ہیں کہ راوی اپنی روایت میں متفرد ہے، اگرچہ وہ ثقہ ہو۔ متاخرین اس کا اطلاق جب کرتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں کہ ضعیف راوی یہاں ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی روایت پر یہ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی حدیث کو صحیح یا حسن یا ضعیف کہا جاتا ہے۔ جب محدثین کسی حدیث پہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح یا حسن، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر اسناد کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ نفس الامر میں قطعی طور پر صحت کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ثقہ راوی سے بھی خطا اور نسیان کا امکان ہے۔ اسی طرح حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحت کے شرائط نہیں پائے گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ نفس الامر میں وہ حدیث باطل ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ جھوٹے راوی سے بھی صدق اور کثیر الخطا سے ثواب ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بولتے ہیں محدثین لا یصح ولا یثبت۔ جب محدثین کرام کسی حدیث کے بارے میں الفاظ بولتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ عدم ثبوت سے حدیث کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ لا یصح سے اس کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا، ممکن ہے کہ وہ حدیث حسن یا حسن لغیرہ ہو۔ یہاں اتنی باتیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اب جو بحث آئے گی اس میں ائمہ احادیث ایسی احادیث اور آثار نقل کریں گے جن میں ناقدین احادیث نے مجروحین پر جرح کی ہے، اور الفاظ وہ جو ذکر کیے ہیں ان الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ آپ اس کے تناظر میں جرح و تعدیل کے احکام کا استخراج کر سکیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کی بحث آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، یاد رکھیں گے، انشاءاللہ کام آئے گی۔